جو شخص اپنے اختیار سے غصہ پی جائے وہ نیک بخت ہے۔ اے عزیز جان تو کہ جو شخص اختیار اور دیانت سے غصہ پی جاتا ہے وہ نیک بخت ہے، لیکن اگر عجز اور ضرورت کے سبب سے پی جائے تو اس کے باطن میں یہ غصہ جمع ہو کر کبر کا سرمایہ ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن لیس بحقود، یعنی مومن کیناور نہیں ہوتا، تو کینہ غصہ کا بیٹا ہے اور اس سے 8 پوتے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دین کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ پہلا تو حسد ہے کہ جس کے ساتھ کینہ ہے آدمی اس کی خوشی پر رنجیدہ ہوتا ہے اور رنج پر خوش ہوتا ہے۔ دوسرا شماتت ہے۔ شماتت اس کو کہتے ہیں کہ اس پر یعنی جس پر غصہ ہے اس پر بلا نازل ہونے کے سبب سے خوشی کرتا ہے اور اس خوشی کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ چوتھا یہ کہ حقارت اور ذلت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔ پانچواں یہ کہ غیبت، جھوٹ، فحش اور شائراز کے ساتھ اس پر زبان دراز کرتا ہے۔ چھٹا یہ کہ اس کا چرچا اور مسخرہ پن کرتا ہے۔ ساتواں یہ کہ اس کا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہے، رشتہ قرابت توڑ دیتا ہے اور اس کا قرض نہیں دیتا اور اس کا حق واپس نہیں کرتا اور اس سے معافی نہیں چاہتا۔ آٹھواں یہ کہ اگر موقع پاتا ہے تو اسے مارتا ہے، ستاتا ہے، اوروں کو مجبور کرتا ہے کہ تم اسے مارو۔ تو اگر کوئی شخص بڑا ہی دیانتدار ہوتا ہے اور گناہ کا کوئی فعل نہیں کرتا تو بھی اس سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا احسان اس سے پھیر لے اور اس کے ساتھ نرمی نہ کرے، اس کے کام میں مہربانی نہ کرے اور ذکر خدا میں بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اس کے حق میں کبھی دعا اور ثنا نہ کرے۔ یہ سب باتیں اس شخص کے درجے کو گھٹا دیتی ہیں اور ان باتوں کا نقصان بہت ہے۔ جسے مستح ایک صحابی تھا جو ام المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عزیز قریب تھا۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع افق میں اس نے جب نامناسب بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نفقہ دینا موقوف کر دیا اور قسم کھائی کہ اب نفقہ نہ دوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہاں تک کہ ارشاد ہوا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی تم یہ قسم نہ کھایا کرو کہ جس نے جفا کی اس کے ساتھ ہم نیکی نہ کریں گے۔ کیا یہ محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، تمہیں بخش دے۔ ام المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ میں اس عمر کو دوست رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے، اور پھر اس کا نفقہ دینا شروع کر دیا۔ تو جس کسی کے دل میں کسی شخص کی طرف سے کینہ ہوتا ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اپنے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کروں اور مراعات زیادہ کروں تو صدیقوں کا درجہ ہے، یا نیکی نہیں کرتا تو برائی بھی نہیں کرتا، یہ پرہیزگاروں کا درجہ ہے، یا برائی کرتا ہے یہ فاسق اور ظالموں کا درجہ ہے۔ جو شخص تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر کے اس سے زیادہ کوئی چیز موجب تقرب خدا نہیں ہے، اور اگر یہ نہ سکے تو معاف کر دے کہ معاف کر دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ایک یہ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تم صدقہ دیا کرو، اور جو شخص کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں زیادتی عنایت فرمائیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص سوال اور گدائی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مفلسی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں کسی سے بدلہ لیا ہو، لیکن لوگ جب خدا کے حق میں کوتاہی کرتے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی، اور جن 2 کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو ان دونوں میں مخلوق پر جو بہت آسان ہوتا اسی کو آپ اختیار فرماتے، لیکن اگر گناہ کا کام ہوتا تو اسے اختیار نہ کرتے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے اس بات سے آگاہ کر دوں کہ اہل دنیا اور اہل آخرت کے نزدیک اخلاق میں کون سا شخص سب سے افضل ہے؟ میں نے کہا کہ ضرور۔
فرمائے کہ افضل ہے کہ جو شخص افضل وہ ہے کہ جو شخص اس سے قطع کرے تو اس سے ملے، اور جو اسے محروم رکھے تو اسے عطا کر دے، اور جو کوئی ظلم کرے تو اسے عفو کر دے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کی، یا الہ العالمین، تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک کون سا بندہ عزیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہ بندہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، اور فرمایا کہ جس نے ظالم کے واسطے بد دعا کی وہ اپنا حق دنیا میں لے چکا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کو فتح کیا اور قریش پر قابو پایا تو چونکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا تھا، اس وجہ سے ڈرتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے دروازے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندوں کو فتح دی اور اپنے دشمنوں کو شکست نصیب کی۔ تم لوگ کیا دیکھتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ قریش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، خیر کے سوا اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں، آج قوت آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آج وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں، اور سب کو امن دے دی، اور فرمایا کہ تم سے کسی کو کچھ سروکار نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام مخلوق قیامت میں اٹھے گی تو یہ آواز دینے والا آواز دے گا کہ جن جن کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے وہ اٹھیں، تو کئی ہزار آدمی اٹھیں گے اور جنت میں بے حساب چلے جائیں گے، اس واسطے کہ یہ لوگ بندگان خدا کا قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں صبر کیا کر تاکہ بہت فرصت پاؤ، اور جب فرصت پاؤ اور بدلہ لے سکتے ہو تو معاف کر دو۔ خلیفہ شام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ ایک قصوروار کو لائے، وہ دلیلیں پیش کرنے لگا۔ حشام نے کہا کہ تو میرے سامنے حجت کرتا ہے؟ اس نے کہا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، احکم الحاکمین کے سامنے تو اپنا عذر بیان کرنے میں بندے حجت کر سکتے ہیں، تو میں تمہارے سامنے کیوں نہ کر سکوں؟ حشام نے کہا، اچھا کہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چور لے گئے، لوگ چور پر لعنت کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بار خدایا، اگر وہ چیز کسی حاجت کے سبب سے چور اٹھا لے گیا ہے تو اسے مبارک ہو، اور اگر معصیت کی دلیری سے اٹھا لے گیا ہے تو اس کا گناہ آخری گناہ ہو، یعنی اس گناہ کے بعد تو اسے اور گناہوں سے بچا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ایک شخص کو میں نے طواف میں دیکھا کہ چوروں نے اس کا مال چرا لیا تھا اور رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص تو مال کے واسطے روتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اس پر روتا ہوں کہ میں نے فرض کیا کہ قیامت میں وہ چور میرے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اس گناہ کا کچھ عذر نہیں کرتا، مجھے اس پر رحم آیا۔ کچھ قیدیوں کو عبد المالک بن مروان کے سامنے لوگ لے گئے، وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جو امر تو دوست رکھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا، یعنی کامیابی، اب جو اللہ تعالیٰ کو پسند رکھتا ہے تو بھی اسے دے دے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا معافی۔ بس عبد المالک نے سب قیدیوں کا قصور معاف کر دیا۔ انجیل میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے ظالم کی مغفرت چاہتا ہے اس شخص سے شیطان شکست کھاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب غصہ آئے تو عفو کر دے اور کاموں میں نرمی کرنا چاہیے تاکہ غصہ نہ آنے پائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا عائشہ، حق تعالیٰ نے جسے نرمی کی صفت سے بہرمند کیا وہ دین و دنیا سے بہرور ہوا، اور جس کو نرمی کی صفت سے محروم کی وہ دین و دنیا کی خیر سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق کو دوست رکھتا ہے، اور جو کچھ رفق یعنی نرمی کرنے سے عنایت فرماتا ہے سختی کرنے سے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کاموں میں نرمی کیا کرو، کیونکہ جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ کام بن جاتا ہے، اور جس کام میں نرمی منقطع ہو جاتی ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔